السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے کیا تھا آیت نمبر 22 تک ترجمہ اور تفسیر، اور آج ہم کریں گے آیت نمبر 23 سے ترجمہ اور تفسیر۔ یہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہ تو نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جن کو ملا کچھ حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے۔ اب کن لوگوں کو کچھ حصہ کتاب میں سے دیا گیا ہے؟ ان سے مراد ہے اہل کتاب، انجیل والے، تورات والے۔ یدعون، ان کو بلاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر وہ منہ پھیرتا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، اس سے غافل ہیں۔ ذالک، بانہم، یہ اس وجہ سے، قالوا، وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہ چھوئے گی آگ، الا، مگر، ایاما معدودہ، مگر جو ہے گنتی کے چند دن جو تھے۔ ان کو دھوکہ تھا، جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اور اگر ہم نے کچھ گناہ کیا بھی ہے تو ہمیں صرف کچھ دیر ہی آگ چھوئے گی، سزا ملے گی، اس کے بعد جو ہے ہمیں معافی ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں، ما کانوا، جو وہ تھے، یفترون، جو خود سے باتیں بناتے تھے، خود سے گھڑتے تھے۔ یعنی یہ باتیں سب انہوں نے خود سے بنائی تھی کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، جو انجیل اور یہ تورات والے تھے کہ ہم تو بڑے محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ہمیں کچھ دیر سزا دے گا بھی تو کچھ دیر کے لیے دے گا، اس کے بعد جو ہے ہمیں معافی ہو جائے گی، اور ہمیں جو ہے ہماری سزا ختم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے پاس سے بنائی تھی، خود گھڑی تھی، اور جو ہے خود ہی ان باتوں کو کرنے والے تھے، حالانکہ اس میں کچھ حقیقت بھی نہیں ہے۔ فکیف، پھر کیا حال ہوا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن کے لیے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کچھ شک نہیں، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب کہ حق تلفی نہیں کی جائے گی، اتنی ہی ان کو سزا دی جائے گی جتنا انہوں نے گناہ کیا۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک الم تری الی الذین، کہ اس میں اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب، یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات دی گئی، اس کا ایک حصہ دیا گیا، اور اگر ہدایت کے طالب ہوتے وہ تو اس حصہ کی تکمیل کرتے، اس سے اعراض نہ کرتے۔ تو جو اللہ پاک نے ان کو، اللہ پاک فرما رہے ہیں، کتاب دی تھی تو وہ اس کو جو ہے اس کی حکم کو جو ہے پورا کرتے، اسے اعراض نہ کرتے، نافرمانی نہ کرتے، اور تورات کو بدلتے، اپنی مرضی کی نہ کرتے بدل کے۔ اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس گھر سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے، ان لوگوں کو اس واسطے بھی ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ہدایت پالیں، تاکہ ان کے درمیان جو ہے مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ پھر بھی ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، اور جو ہے ایمان لے کر نہیں آتے۔
اور ان لوگوں کو تو اس بات نے ذالک بھی انہم، وہ ان کو اس بات نے دھوکے میں ڈالا تھا کہ انہوں نے جو خود سے کری تھی کہ ان کو جو ہے کچھ دن ہی عذاب چھوئے گا اور پھر ان کو اس سے نکال دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، یہ جو تورات والوں کا، ان یہودیوں کا، جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، کہ اس دن میں لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس دن میں جس دن کچھ بھی شک نہیں ہے، پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو انہوں نے گناہ کیے تو رات میں رد و بدل کی، اس کے بعد اللہ کے آخری نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی نہیں ماننا، ان کی آیات کو، ان کے احکام کو نہیں ماننا، تو پھر قیامت کے روز بھی ان کو پورا ان کو جو انہوں نے نافرمانی کی اس کو ان کو حساب دیا جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ بھر کے بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اتنی ہی ان کو سزا دی جائے گی جتنا انہوں نے ظلم کیا۔ جی اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آگے لیسن ہمارا ہے جی، آگے ہے ہماری آیت نمبر 26، ٹھیک ہے، آیت نمبر ہے ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے۔ اب ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں جی۔ اب سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 26 کہاں سے ہے؟ قُلِ اللہم، تو کہہ دے یا اللہ، اللہم یا اللہ، قُلِ اللہم، تو کہہ دے یا اللہ، مالک الملک، مالک سلطنت کے، بادشاہوں کے بادشاہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اب یہ اس لیے کہا جاتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کہ دنیا میں بھی بادشاہ آئے ہیں تو وہ دنیا تک ہی رہے ہیں محدود، اور ان سے بڑا بھی ان پر بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ کون ہے؟ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا رب۔ تو تل ملک کا، تو دیتا ہے سلطنت، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع، اور تو چھین لیتا ہے، ملک کا بادشاہت، وتنزع الملک، اور تو چھین لے بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، سب بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بے شک جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہم اللہ سے عزت کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک تو ہمیں عزت دینا۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرے رات کو دن میں، اور وہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور نکالے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے حساب بے شمار تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا اور ایک مناجات کی تلقین اس انداز سے کی ہے کہ اس کے ضمن میں کفار کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسا اس کے شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور فارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین اور یہود نے استہزاء کیا، مذاق کیا، تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اللہ پاک جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ کہ وہ انہوں نے کہا نا، یہودیوں نے استہزاء کیا، مذاق کیا کہ جو ہے اللہ پاک جو ہے روم اور فارس کو فتح کریں گے مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ، ان کے پیروکار، وہ کس طرح سے جو ہے روم اور فارس اتنی بڑی سلطنت کو جو ہے حاصل کر لیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، اللہ پاک جس طرح چاہے، جس کو چاہے بادشاہت دیتے ہیں، جس کو چاہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، بیدک الخیر۔ اور آتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا، دکھا دیا کہ آپ لوگ کس بات کا مذاق کرتے ہو۔ اللہ پاک جو ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر وہ سلطنت، اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو نا روم اور فارس کی سلطنت ہے، وہ کس طرح فتح کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ سن لو کہ اللہ تو ہے وہ مالک الملک کی، تو وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، کہ وہ جو فارس اور روم میں جو بادشاہ بیٹھی ہیں نا، تو اللہ ان کا بھی بادشاہ ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو ہے اپنے نبی کے ہاتھوں جو ہے پھر اس کو فتح بھی کیا تھا۔ تو اس پر جو ہے یہود اور منافقین نے جو مذاق کیا تھا، اس پر اللہ پاک نے یہ آیات جو ہے نازل فرما دی۔ اور جو مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تم مالک ہے، تمام بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس کے قبضے سے چاہیں اللہ پاک وہ بادشاہ کھینچ لیتے ہیں۔ اب بادشاہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پاک چاہے تو روم اور فارس کی جو بادشاہت ہے وہ ان سے لے کے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ پاک دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کچھ کر سکتا ہے کوئی۔ اور جس کو آپ چاہیں جو ہے آپ جو بالکل پست کر دیں، بے عزت کر دیں، آپ ہی کے اختیار میں سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ بعض جو ہے موسموں میں جو رات کے اجزاء کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور جس سے ہے آپ ہی جو بعض جو ہے ملکوں میں دن ہوتا ہے اور بعض میں جو رات ہوتی ہے، آپ ہی جو ہے اللہ پاک جو ہے رات کو دن میں بدلتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے اور دن ہو جاتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر سویرا چڑھاتا ہے، دن ہو جاتی ہے، کام چلتے ہیں، پھر رات ہو جاتی ہے۔ اور یہ دن اور رات کو بدلنے والا، ان موسموں کو بدلنے والا وہ ایک ہی ذات ہے۔ تولج اللیل فی النہار، کہ تو ہی بدلتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کہ جو اللہ ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ اللہ جو ہے، اللہ بادشاہت بھی فارس اور روم کی مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہی جو ہے زندہ کرتے ہیں، پہلے ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کس طرح ایک ماں سے ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، جان نہیں ڈال سکتا۔ اللہ پاک کس طرح ایک ماں سے ایک بچہ پیدا کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، اپنے قدموں پہ چلتا ہے وہ، اور وہ کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور اللہ پاک کس طرح ایک وہ بڑا ہوتا ہے، کبھی جوان کو اللہ پاک لے جاتے ہیں، کبھی بوڑھے کو لے جاتے ہیں اللہ پاک، کہ اللہ پاک کس طرح جو ہے تخرج المیت من الحی، کہ کس طرح مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو ہے زندہ کو بھی مردہ کر سکتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے انتہا، بے شمار رزق دیتا ہے۔ اور جب جو ہے یہ آیت آتی ہے تو ہم بھی اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو بھی ہم کو بھی بے شمار حلال عزت والا رزق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ تو تمام بادشاہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے ہماری اس کی تفسیر جو ہے جو کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔